بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ میں چاہتا تھا ملاقات کرنا، ملاقات ہوئی اور بڑی اچھی ملاقات ہوئی۔ پوری دنیا میں بھائی چارے کا پیغام، ہمارا کام یہ ہے کہ پیار اور محبت کی بات کرنا، نفرت کو دور کرنا۔ تو آپ کی جماعت کا کام تو اس پہ بہت آگے ہے، مگر مجھے ایسا لگتا تھا کہ ابھی بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہیں کہ مسلمز میں اور احمدیہ مسلم میں کیا فرق ہے۔ تو میری بڑی تمنا تھی اور میری بڑی اچھی ملاقات ہوئی، اور انہوں نے جو پیغام دیا ہے اس سے ہمیں اور طاقت ملی ہے، مجھے بہت طاقت ملی ہے کہ ہم اور زور سے جا کے انڈیا میں اور پاکستان میں اور بھی نزدیک جو ہمارے ملک ہیں، سارے پڑوسی دیش ہیں، ان سب کے ساتھ بھائی چارے کی بات کریں گے۔ ریلیجن ہمارا کوئی بھی ہو، ہم انسان ہیں، انسانیت کا پیغام، انسانوں کی مدد کرنا اور ایک ساتھ مل کر رہنا، یہ جو آپ کی ہے اسی بات کو ہم لے کے چل رہے ہیں۔ تو ماشاءاللہ مجھے بہت اچھا لگا ہے اور ملاقات بہت اچھی ہوئی ہے۔ آئندہ میں جب آؤں گا کبھی یہاں لندن میں تو میں ضرور ملاقات کروں گا۔ اور انسان سمجھتا ہے کہ یہ ناممکن ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دیتا ہوں۔ ایک دن میں اسی طرح اپنے آفس ڈیوٹی میں بیٹھا ہوا تھا، تو ایک صاحب آئے، بڑا ان کی طبیعت خراب تھی، تو ملاقات کر کے باہر نکلے تھے۔ یہ فضل مسجد کا واقعہ۔ تو میں نے انہیں کہا کیا بات ہے، آپ تو کو خوش ہونا چاہیے، خلیفۃ المسیح کے ساتھ ملاقات کر کے آئے ہیں، تو آپ کا چہرہ لٹکا ہوا ہے۔ تو کہنے لگے کہ میری کل آخری تاریخ ہے، اسائلم کیس کیا ہوا تھا انہوں نے، آخری تاریخ ہے، اور میں آیا تھا کہ شاید کوئی حضور کہیں کہ فلانے کو مل لو یا فلانے سے بات کر لو، تو فلانے وکیل سے پاس چلے جاؤ تو کوئی میری مدد ہو جاتی۔ تو لیکن حضور نے کہا ہے کہ آپ کل جائیں اور ان کو کہیں کہ ہم احمدی سچے ہوتے ہیں، ہم جھوٹ نہیں بولتے، اس لیے یہ میرا کیس جینوئن ہے۔ تو وہ رو پڑا، کہتا میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں، کیونکہ ہم تو بول نہیں سکتے وہاں پر، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو میں اس لیے مایوس، اور کل شاید میرے خلاف ڈگری ہو جائے اور مجھے واپس جانا پڑے۔ تو میں نے انہیں کہا اگر یہ حضور نے کہہ دیا ہے تو ایسے ہی ہوا، آپ خوشی خوشی جاؤ اور دعائیں کرتے ہوئے جاؤ۔ لیکن اس کو تسلی نہیں تھی، وہ بیچارہ بڑا مایوس تھا۔ بہرحال اگلے دن شام کو واپس آیا، سیدھا مٹھائی کا ڈبہ اٹھایا ہوا۔ تو میں نے کہا کیا ہوا، کہتے کیس پاس ہو گیا۔ اب میں یہ کر سکتے، وہ بندہ جو کل کو رو رہا تھا مٹھائی لے کے، میں نے کہا ہوا کیا، کیسے ہوا۔ تو کہنے لگا کہ پیش ہوئے تو ہوم آفس والے نے نا بڑی لمبی چوڑی تقریر کرنے کے لیے وہ تیار ہوا میرے خلاف، کہ وہ تو ظاہر ہے ہوم آفس والوں کا کام ہی ہے۔ تو جاجی نے اس کو بولنے نہیں دیا، کہتی ہے کہ مجھے پتہ ہے احمدی سچے ہوتے ہیں، اس لیے اس کا کیس پاس اور کوئی اپیل نہیں۔ کیا سوچ سکتے۔ تو خلیفہ وقت کی بات کو نا لوگ ایسے سمجھ جاتے ہیں، نہیں سمجھتے لیکن جو سمجھنے والے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ایسے ہی ہوگا، اور ہمیشہ ایسے ہوتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے، وہ توحید تھی۔ ختم نبوت کے معنی یہ نہیں ہے کہ نبوت کا مقام اور اس کے کمالات ختم ہو گئے، بلکہ صرف یہ ہے کہ اب جو نبی بھی ہوگا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا پیرو ہوگا۔ یہ ابن عربی کا نقطہ نظر ہے، انہوں نے اس کو خود بیان کیا ہے، یعنی یہ کوئی استنباط نہیں ہے، وہ جہاں بیان کیا ہے اس کو آپ برہان میں دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی میں اگر وہ چیزیں بھی یہاں پیش کرتا تو بات بہت لمبی ہو جاتی، دیکھ لیجئے، اس کو موجود ہے میری کتاب میں۔ یا محی الدین ابن عربی کا یہ نظریہ کہ ختم نبوت کے معنی یہ نہیں ہے کہ نبوت کا مقام اور اس کے کمالات ختم ہو گئے ہیں، بلکہ صرف یہ ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ختم نبوت کی آیت ہے نا قرآن مجید میں، اسی سے آپ استدلال کر رہے ہیں، یعنی نئی نبوت کو ماننے سے انکار کرنے کی بنیاد کیا ہے؟
وہی آیت جو سورہ احزاب میں ہے، وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں. تو خاتم النبیین کا مطلب ہم کیا سمجھتے ہیں کہ نبوت اپنے ہر مفہوم میں ختم ہو گئی ہے. یعنی اب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا مہر کر دی ہے، وہ نبیوں کی مہر ہے، سیل آف دی پروفٹس ہے. یہی مانتے ہیں نا. تو یہ کہتے ہیں کہ ختم نبوت کا یہ مطلب نہیں ہے، غلط سمجھا آپ لوگوں نے. یہ بزرگ جو ہے اور بہت بڑے آدمی ہیں، یعنی مسلمانوں کے ہاں شیخ اکبر کہا جاتا ہے ان کو. ختم نبوت کے معنی یہ نہیں ہے کہ نبوت کا مقام اور اس کے کمالات ختم ہو گئے ہیں، بلکہ صرف یہ ہے کہ اب جو نبی بھی ہوگا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا پیرو ہوگا. یعنی نبوت آ سکتی ہے، نبوت کا مقام بھی حاصل ہو سکتا ہے، نبوت کے کمالات بھی حاصل ہو سکتے ہیں. بس یہ ہے کہ اب وہ شخص محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو مانے گا، اس میں کوئی ترمیم، تغیر، اضافہ، کمی بیشی نہیں کر سکتا. نبی آ جائے گا